السلام علیکم جی دوستوں، چند روز پہلے ہم نے بات کی تھی کراس ایگزامینیشن کی. تو کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے جو بات ہم نے کی تھی وہ تھی ایک کتاب ہے اے فورم. وہ کتاب لکھی ڈیوڈ پال براؤن نامی ایک شخص نے. ڈیوڈ پال براؤن امریکہ کا فوجداری پریکٹس کا ایک مایہ ناز وکیل تھا، اور وہ بوسٹن کی بار کا ممبر بھی تھا. اس نے یہ کتاب اے فورم جو ہے، بنیادی طور پہ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ کراس ایگزامینیشن ایز اے لیگل انجن. یہ کتاب 1856 میں شائع ہوئی تھی. اس میں اس نے کچھ پرنسپلز نریٹ کیے ہیں کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے. اس میں چند ایک جو بڑے سکہ بند ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. پہلے بھی بات کی تھی اس پہ. فوجداری کراس ایگزامینیشن کے دورانیے میں ڈیوڈ پال براؤن کہتا ہے کہ گواہ کی طرف سے نظر نہیں ہٹانی، کیونکہ نظر کے ساتھ نظر ملانا ایک ایسا رابطہ ہے جو آپ کے اور آپ کے گواہ کے درمیان موجود ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ گواہ کی آواز کے اوپر مکمل توجہ دیں، کیونکہ اس کی آواز اس کے ذہن کی ترجمانی کر رہی ہے. جس وقت ایک گواہ جو ہے وہ کراس ایگزامن میں ہوتا ہے تو اس اکرنس کو جس کی بابت وہ جرم ہوا ہوتا ہے، اس جرم کو وہ ضمیر کے پردے کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے ضمیر کے پردے کے اوپر دیکھ رہا ہے بنیادی طور پہ یہ لاشعور کا پردہ ہی ہوتا ہے. ایک فلم چل رہی ہوتی ہے اس کے دماغ میں. بعض اوقات وہ امپروومنٹ کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ سچائی بیان کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ایگزیجریشن کا سہارا لے رہا ہوتا ہے. جو بھی اس کے اندر کی آواز ہوگی نا، اس کی ذہنی کیفیت جو بھی ہوگی وہ اس کی آواز کے رستے اس کے منہ پہ آ جائے گی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے جناب کہ کراس ایگزامینیشن ایک ایسا لیگل انجن ہے جو سچائی کو سچا ثابت کر دیتا ہے اور جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے. آخرکار جھوٹ نے ظاہری ہونا ہوتا ہے اور سچائی نے غالب بھی آنا ہوتا ہے. پھر ڈیوڈ پال براؤن یہ بھی کہتا ہے کہ کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے آپ نے نرم گواہ کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے، سخت گواہ کے ساتھ سخت رویہ رکھنا ہے، ایماندار کے ساتھ پورے اعتماد. ایک نوجوان اگر گواہ ہے تو اس کے ساتھ بڑا آپ ایماندار، بڑا نرم پولائٹ سا. اگر خوفزدہ ہے آپ کا گواہ، رحم دل کا مظاہرہ کریں اس کے ساتھ. اگر گواہ جو ہے وہ بدمعاش ہے تو اس کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کریں، گرجدار آواز لہجے میں بات کریں. لیکن جب بھی آپ گرجدار لہجے میں بات کریں گے ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے وقار اور اپنے پیشے کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کسی بھی فوجداری مقدمے کے اندر
خاص طور پر جب وہ مقدمہ سزائے موت کا ہو، ہائیسٹ جو اس کی پنشمنٹ ہے وہ سزائے موت ہے، اگر آپ کا مقدمہ بہتر حیثیت میں ہے تو صرف چند سوال کریں، کوئی ایسا سوال مت کریں جس کا جواب یقینی نہ ہو۔ اگر گواہ کا جواب آپ کے خلاف ہوا تو آپ کے کلائنٹ کا سارا مقدمہ ضائع ہو جائے گا، اور اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی جواب ہو یہ آپ کے موقف کے خلاف نہیں جائے گا تو پھر آپ ایسا کر لیں، پھر سوال کر لیں۔ لیکن ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن جو بہترین پرنسپل ہے وہ یہ ہے ناٹ ٹو اسپیک، کون سا سوال نہ پوچھا جائے۔ پوچھنا تو ہر کوئی پوچھ سکتا ہے، لیکن نہ پوچھنا بہتر ہے۔ صرف اتنا پوچھنا ہے جس سے ہمارے جو سچائی ہے وہ واضح ہو رہی ہو، اور ہم اپنے مقدمے کا جو ہمارا گول ہے، جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ صرف وہی لے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کراس ایگزامینیشن میں ہمیں بہت زیادہ اٹینٹو ہونا پڑے گا، ہمیشہ پیراڈاکسیکل کویشچن کرنے سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ جب آپ زو میں نہیں سوال کریں گے تو بڑا ہوشیار گواہ جو ہے وہ اس کا مبہم سا جواب دے گا۔ اگر گواہ وسیلہ ہو، سرکشی پہ اتر آتا ہے تو شروع میں ہی اس بندے کے اوپر قابو کر لیں، ورنہ اس کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ آپ کو تنگ کریں گی کراس ایگزامینیشن کے دورانیے میں۔ لیکن ایک بات، آپ نے اپنے حواس کے اوپر پورا قابو رکھنا ہے، کیونکہ وسیلے گواہ کے ساتھ اگر وکیل صاحب خود غصے میں آ گئے تو ان کے اپنے حواس ضائع ہو جائیں گے، قابو میں نہیں رہیں گے۔ اور ایک سکے بند پرنسپل ہے، گولڈن پرنسپل، جو میں فوجداری کراس ایگزامینیشن میں ڈیوڈ پال براؤن کی کتاب سے میں نے پڑھا ہے، کہ جو غصہ ہے وہ ہمیشہ شہادت کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ وکیل صاحب غصے میں آئے نہیں، ساری شہادت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ڈیوڈ پال براؤن کہتا ہے کہ ایک اچھا وکیل جو ہے اس کو ایک شطرنج کے کھلاڑی کی طرح ہر دفعہ پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ کراس ایگزامینیشن کی جزوی اور عارضی چھوٹی چھوٹی کویشچنز کے ساتھ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں دین پورا مقدمے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنے مخالف کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا، ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے۔ اچانک وار کریں، کویشچن کا ایک ایسا وار کریں جس طرح ایک ماہر نشانے باز کرتا ہے، اور کراس ایگزامینیشن کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس کورٹ میں آپ کراس ایگزامن کر رہے ہیں اس کورٹ کے ادب کا خیال رکھنا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، مہذب رویہ اختیار کرنا ہے، اور کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو مناسب اور بہترین تیاری، اور جس گواہ کے اوپر آپ جرا کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ضروری تفصیلات جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ اپنی پارٹی سے لے سکتے ہیں۔ ضروری تفصیلات مقدمہ اور اس گواہ کی ضروری تفصیلات کے بغیر کبھی بھی کراس ایگزامینیشن نہیں کرنا ہے۔ جرا کرتے ہوئے
جو بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ گواہ کے کمزور پہلو سے شروع کرنی ہے. اور جب آپ کراس ایگزامن شروع کر رہے ہیں تو آپ اچھے گواہ سے شروع کریں جس کے بارے میں آپ سارا کچھ جانتے ہیں. کسی گواہ کے کردار کے اوپر کبھی جرا نہ کریں اس وقت تک جب تک آپ کے پاس اس چیز کا واضح ثبوت نہ ہو. کوئی بھی جو آپ سوال کرتے ہیں اس کی زبان جو ہے وہ اس لیول کی ہونی چاہیے جس لیول کا وہ گواہ ہے. یہ نہ ہو کہ وہ بندہ پنجابی سمجھنے والا ہو اور آپ کراس ایگزامن انگلش میں شروع کر دیں، یا وہ بندہ سرائکی زبان بولنے والا ہو آپ اس سے جناب فرانسیسی شروع کر دیں یا انگریزی شروع کر دیں. آپ نے بنیادی طور پر اپنے آپ کو اس گواہ کی سطح کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. اور جب کسی جرم کی نوعیت ٹیکنیکل قسم کی ہو، آج کل سائبر کرائمز میں بہت ٹیکنیکل قسم کے جرائم سامنے آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ٹیکنیکل کرائمز کے اندر گواہ کے اوپر زیادہ جرا نہ کرے. جو مقصد آپ نے حاصل کرنا ہے سچائی کو نکالنے کے لیے، یہ مقصد دلائل کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے. ڈاکومنٹس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے. ڈاکومنٹس انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ڈاکومنٹس کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اور جب جرم مکمل طور پر ثابت ہوتا ہے تو اس کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر گواہ مبالغہ نہیں کرنے والا ہے، ایگزیجریشن سے کام لے رہا ہے، لمبی 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 باتیں چھوڑ رہا ہے، تو پرسکون ہو کے اس کی مبالغہ رائی جو ہے اس کو کرنے دیں. آپ صرف توجہ سے سنتے رہیں، اسے ایسا کرنے دیں حتیٰ کہ اس کی مبالغہ رائی جو ہے وہ واضح طور پر اس کے لیے بےہودگی ثابت ہوگی اور جو چیزیں نہیں بتانے والی وہ بھی بتا جائے گا. یعنی بعض اوقات انسان اپنی ہوشیاری میں جو چیز بتانے ہی نہیں ہوتی وہ اس کے منہ پہ آ جاتی ہے، اور یہی کراس ایگزامینیشن کا آرٹ ہے. اور اگر کوئی بڑا معتبر قسم کا گواہ آ گیا ہے کراس کرنے کے لیے، اس کے اوپر سختی نہیں کرنی، نرم پولائٹ، اس کے منہ سے سچائی نکلوانے کے لیے آہستہ 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 آہستہ، جلد بازی نہیں کرنی جناب. اور نرم اور پولائٹ لہجے والا اگر گواہ ہے تو اس کے اوپر بھی جناب آپ قطعی صورت سختی نہ کریں. اور کسی گواہ کے اوپر بلا مقصد جو ہے وہ آپ نے جرح نہیں کرنی. اور جرح میں ایسا سوال بھی نہیں کرنا جس کے لیے آپ کے پاس کوئی معقول وجوہات بھی نہ ہو. کراس ایگزامینیشن کا جو گر ہے نا وہ یہی ہے کہ کسی مقدمہ میں مشکل امر یہی سیکھنا ہوتا ہے کراس کے حوالے سے کہ کیا نہ کرنا چاہیے. جب آپ نے سچائی نکال لی ہے دین چپ ہو جائیں، آگے نہیں چلنا، وہیں ٹھہر جائیں. کوئی سوال بلا مقصد نہیں کرنا. زیادہ سوال کرنے کی نسبت تھوڑے سوال کرنا بہتر ہے. جب آپ نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے تو مزید جرح نہیں کرنی ہے، ضرورت سے آگے نہیں بڑھنا ہے. کیونکہ اگر غیر ضروری آپ جرح کرتے ہیں تو آپ کا مقدمہ خراب ہو سکتا ہے. یہ بہت غلط ٹرینڈ آ گیا ہے کورٹس کے اندر کہ وکلاء اپنے
کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے غیر ضروری سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، صرف وہ فیس حلال کرنے کے لیے، لیکن غیر ضروری سوالات جو ہیں وہ آپ کے مقدمے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات اس طرح ہے کہ اس طرح اجرا نہ کریں کہ مؤثر اور ضرر رساں ری ایگزامینیشن کی گنجائش پیدا ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات کسی نئے نقطے پر محض جرا کا آغاز دوبارہ ری ایگزامینیشن کا جواز پیدا کر دیتا ہے۔ جناب پھر آ جاؤ، ری ایگزامینیشن کے جواز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مخالف گواہ سے بہت زیادہ توقعات نہ رکھیں، اگرچہ گواہ نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو آپ کو ناگوار گزری ہے، لیکن آپ نے اپنے گواہ کے جس کا آپ کراس کر رہے ہیں اس کے ذہن میں یہ تاثر پیدا نہیں ہونے دیتا کہ آپ اس کے دشمن ہیں یا وہ بندہ آپ پر اعتماد نہ کرے، یہ اس کے ذہن میں آنے ہی نہیں دینا۔ بنیادی طور پہ کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ذہنوں کی لڑائی ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کے ساتھ اس کے ذہن کی زبان اس کے منہ سے باہر نکالنی ہے۔ اگر آپ نے گواہ کے ماضی کے حوالے سے دریافت کرنا ہے یا کسی خوشگوار واقعے کے بارے میں، تو بڑے ہی مہذب رہنا ہے۔ جرا کے اندر جلد بازی جو ہے وہ مقدمے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، پورا ریلیکس ہو کے، ٹھنڈے ہو کے، تتورا پی کے، جناب بالکل کوئی جلدی نہیں ہے، دین آپ جرا کے نہیں جائیں۔ اور اگر آپ کے حق میں کراس کرتے ہوئے کویشچن میں آپ کے حق میں کوئی جواب آ جائے تو اس کو دہرانا نہیں ہے۔ آپ کے حق میں اگر جواب آ گیا ہے تو اس کو رپیٹ نہیں کرنا، یا جب گواہ آپ کے حق میں کوئی بیان ریکارڈ کروا دیتا ہے، اس کے منہ سے نکل گیا ہے، تو آپ نے اس کو مجبور نہیں کرنا کہ یہ جو بات اس نے کہی ہے وہ دوبارہ رپیٹ کرے، نہ، بس اس پہ رہیں، ریکارڈ کروا دیں، کیونکہ اس چیز کا فائدہ آپ عدالت سے دوران بحث حاصل کر لیں گے، اور خود اپنے گواہ پر جرا نہیں کرنی، سوال کو بہت زیادہ وسیع نہیں کرنا، بلا مقصد اور بغیر سوچے سمجھے سوالوں کی بوچھاڑ مقدمے کا بیڑا غرق کر دے گی۔ جب گواہ کسی اہم سوال کا جواب دینے سے انکار کر دے تو اس پر دباؤ نہیں ڈالنا۔ اہم سوال، کراس کے اندر جو اہم سوال ہیں وہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں کرنے، ہمیشہ غیر اہم سوالوں سے آپ نے کراس ایگزامینیشن شروع کرنی ہے۔ اگر آپ کسی سوال کا مخصوص جواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا سوال ڈائریکٹ نہیں کرنا، کیونکہ وہ الرٹ ہو جائے گا۔ جب جرا کے کچھ مقاصد آپ حاصل کر لیتے ہیں تو وہیں رک جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا، اور گواہ کے ساتھ بحث نہیں کرنی، ایسے سوال بھی نہیں کرنے جس کی وجہ سے گواہ سے بحث میں آپ کو الجھنا پڑ جائے۔ یہ نہ ہو کہ بحث میں الجھتے الجھتے وکیل صاحب اپنا ہی ٹیمپر کھو دیں اور سارے مقدمہ زیرو کا زیرو۔ جرا جو ہے وہ ایگزامینیشن چیف جو ہے اس کے مطابق نہ کریں، اس کی بنیاد کے اوپر نہیں کرنا، ایسا سوال ہرگز نہیں کرنا جس کا جواب آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
جب آپ کسی سوال کے متعلق تذبذب کا شکار ہوں، آپ خود ہی کنفیوز ہیں کہ ایسا سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو بہترین اسٹریٹجی یہی ہے کہ ایسا سوال بالکل نہ کیا جائے۔ اور کراس ایگزامینیشن میں اپنے گواہ کو یہ نہ بار بار باور کروائیں کہ اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے، آپ جناب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، کسی منفی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا، اور دوران جرا اپنے مقدمے کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا، کیونکہ اگر کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے وکیل صاحب اپنے مقدمے کے کسی پہلو کے اوپر سوچنا شروع ہو جائیں گے تو سوچیں جو ہیں وہ انسان کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیتی ہیں، اور آپ کی توجہ برقرار نہیں رہے گی۔ آپ نے اپنی فل مینٹل جو کنسنٹریشن ہے وہ اس وقت پہ رکھنی ہے جس وقت جس کی بابت آپ وہاں کراس ایگزامن کر رہے ہیں۔ قطعی صورت آپ فضولیات کے بارے میں نہیں سوچیں تو کراس ایگزامینیشن کے دوران یہ میں۔ اور ڈیوڈ پال براؤن کچھ اور باتیں بھی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جرا میں کوئی سوال کو رپیٹ نہیں کرنا، غیر اہم تفصیلات کے متعلق گواہ پر جرا نہیں کرنی، عدالت کی ہمدردی لینے کے لیے بار بار اپیل نہیں کرنی۔ جب آپ کراس کر رہے ہیں تو آپ اس کیس کو اچھی طرح سے پریپیئر کریں۔ قانون شہادت آرڈر 1984، یہ آپ کو جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں وہ ذرا پڑھ لیں، 10 منٹ لگیں گے میکسیمم۔ اگر جج صاحب خود جرا کرنا شروع کر دیں تو جج صاحب اگر کوئی سوال پوچھتے ہیں تو آپ اس میں مداخلت نہ کریں، خاموشی کے ساتھ سنیں، اور جرا کے اندر امپاسبلٹیز کے حصول کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ انسان جب کسی سینسٹیو میٹر میں امپاسبلٹیز کو گین کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، جب سارا معاملہ ہی انسرٹن ہو تو جناب وہ معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات جو ڈیوڈ پال براؤن اپنی کتاب ہے فورم جو 1856 میں لکھی گئی اس میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوران بیان گواہ کی جو شہادت ہے اس کے اوپر وکیل صاحب کو چاہیے کہ وہ کوئی ریمارکس نہ دے۔ ہمارے یہاں پہ ریمارکس دیے جاتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے بیا، تم یہ کر رہے ہو، تم نے جناب یہ کیا، تم وہ نہ۔ دوران بیان گواہ کی جو شہادت ہے اس کے بارے میں آپ نے ریمارکس بالکل نہیں دینے، یہ بہت زیادہ آپ کے مزاج کو، آپ کے کیس کو ڈسٹرب کریں گی۔ میری اس گپ شپ کو سننے کا آپ کا شکریہ۔ اللہ کرے اچھا دن گزرے۔ اللہ حافظ۔